بسم اللہ الرحمن الرحیم منہاج المسلم درس نمبر 72 صلاۃ المرید۔ مریض آدمی کس طرح نماز پڑھائے؟ جب آدمی بیمار و وقیم آنے میں وہ پیشنٹ بن جائے، لا يقدر علی القیام، اور وہ کھڑے ہونے کی قدرت نہ رکھے تو صلی قاعدا، بیٹھ کر پڑھے۔ اگر بیٹھنے کی قدرت نہ ہو تو صلی علی جنب، ایک کروٹ پہ لیٹ جائے۔ اگر اس سے بھی عاجز آ گیا تو صلی مستلقن علی قفاہ مادن رجلیہ الی القبلہ، سیدھا لیٹ جائے۔ اپنے نیچے تکیہ بھی رکھ سکتے، جیسے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ کر لے، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کے لیے سے چرپائی یا تکیہ رکھ لے کہ وہ اس طرح سے رہے، دیکھیے سیدھا نہیں ہے نا، اس طرح دیکھیے اس کا جو چہرہ ہی اوپر آ رہا ہے، قبلے کی طرف رخ اچھا ہو جائے، کر سکتے۔ وَيَجْعَلُ سُجُودَ أَخْفَضَ مِنْ رُكُوعِهِ، رکوع سے سجدہ ذرا کم کرے گا۔ دیکھیے میں مثال دے رہا ہوں، یہ تو کھڑا ہوا ہے نا، آدمی کھڑا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے، یہ تو سجدہ اس طرح کرے گا نا، رکوع اس طرف کرے گا، اس طرف قبلہ ہے مثلا، تو مثلا اس نے یہ رکوع کر دیا، دیکھو یہ رکوع ہے، تو سجدے کے لیے تھوڑا زیادہ جھکے گا، دیکھ اس طرح سے کرے گا۔ لیکن اگر یہ سبھی نہیں کر سکی، وَإِنْ عَجَزَ عَنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَوْ مَعَ الْإِمَامِ، پھر تھوڑا سی اشارہ کر، تھوڑا سی اشارہ، لیکن نماز چھوڑنے کی اجازت پھر بھی نہیں ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کیا کہتے، کانت بی بواسیر فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ، اس صاحب کو بھی بیماری تھی، تو پھر کہا فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَصَلِّ عَلَى جَنبِكَ، پھر کیا فرمایا فَمُسْتَلْقِيًا، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا نہیں تو پھر کیا ہے، اس سے نماز ساکت ہے، پھر بعد میں کر لے۔ صلاۃ الخوف، اگر خطرہ ہو، اندیشہ ہو، خوف ہو، تو اس وقت نماز کا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایک امام کے پیچھے پڑھنے پر لوگ مصورے کہ یار ہم اس کے پیچھے پڑھتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ دو طائفے، دو گروہ بنائیں گے۔ ایک گروہ امام کے ساتھ 2 رکعت پڑھے گا 4 رکعت والی نماز میں، اور دوسرا گروہ پڑھیں گے 2 رکعت، اور پھر بقایا نمازیں اپنے لیے پوری کریں گے۔ پھر اس میں کچھ لاحق بن جاتے، کچھ مسبوق بن جاتے ہیں نا، نماز کا اپنا طریقہ ہے۔ اگر ایک امام کے پیچھے پڑھنے پر مصر نہیں، پھر تو بہت سہل ہے، 50 آدمی ہے تو 25 یا 20 آدمی نماز پڑھ لے جماعت کے ساتھ، اور 25 یا زیادہ آدمی کیا کرے، وہ پہرا دے، ٹیٹ رہے، دشمن کی طرف کڑے رہے۔ یہ مثال ہے، 1000 بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ طریقہ ہے۔ 3-4 جماعتیں بھی ہو سکتی ہے، الگ الگ پڑھ لے، 300 آدمی اپنے لیے پڑھ لے، ادھر جو دور جگہ ہے اس ناکے میں جو ہیں وہ اپنے لیے پڑھ لی، کوئی فرض نہیں ہے ایک جگہ۔ یہ مثال دے رہے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے صحابہ کے ساتھ ہوا کرتے تھے، تو ان کا شوق تھا سب کا کہ ہم اس کے پیچھے نماز میں شریک ہو جائے، تو اس لیے یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے مشروع فرمایا، جس صحابہ کے دور میں بھی ہوا ہے۔ صفت و بسفر وردت بصلاة الخوف کیفیات مختلفة مردها الى حالة الخوف قوة و ضعفا، یہ جو خوف کی جو نماز ہے نا حضرات محترمی، کبھی خوف زیادہ ہو جاتے، کبھی کم ہو جاتے، کبھی اندیشہ خطرات بڑھ جاتے، کبھی کم ہو جاتے، اسی کے مطابق جو ہے اس کی مختلف کیفیتیں ہیں۔ سب سے سہل کیفیت کیا ہے کہ یقسم المعسکر الى طائفتین، فوج کو کیا کرے، 2 گروہ بنا دے۔ طائفۃ تقف تجاہ العدو، ایک دشمن کے روبرو کھڑا ہو، اس کی حرکات پر نظر رکھے۔ طائفۃ تصف وراء الامام فیصلی برکعۃ ویثبت قائما، پھر ایک طائفے کو نماز پڑھائے گا امام صاحب 1 رکعت، یعنی 2 رکعت نا، سفر کی صورت میں، اگر سفر نہ ہو پھر تو ڈبل ہوتی، وہی نمازیں جو نماز ہوتی ہیں، کم نہیں ہوتی۔ امام کھڑا رہے گا، یہ طائفہ جائے گا، وتقوم هي فتصلي رکعۃ اخرى، یہ بھی کر سکتی کہ اپنے لیے باقی رکعت پوری کرے تو بات ہی ختم ہو جائے۔ وتذهب فتقف موقفة الطائفة الاخرى، یہ بھی سہل طریقہ۔ وتأتي الاخرى، پھر دوسرا آئے گا، امام تو انتظار میں رہے گا نا۔ فیصلی بالامام رکعۃ ويثبت جالسا، پھر امام جب 1 رکعت پڑھے گا پھر قاعدے میں انتظار کرے گا، اور یہ لوگ جو ہے بقیہ رکعت پوری کرے، ثم يسلم بهم، یہ طریقہ ہے۔
وشاهد هذه الكيفية حديث سهل بن أبي خثمة، سهل بن أبي خثمة سے کہ جو حدیث ہے نا اس سے اس طریقے کو قوت ملتی ہے. ان طائفة صفت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم وطائفة وجاه العدو فصلی باللتی مع رکعتاً، جو طائفہ ساتھ کھڑا تھا اس کو ایک رکعت پڑھائے، پھر ادھر رہے انہوں نے نماز پوری کر دی. جب وہ دشمن کے روبرو گئے وجاہت طائفة الاخرى، پھر دوسرا طائفہ آ گیا، ان کو باقی رکعت پڑھائی. امام انتظار میں رہے، انہوں نے جب نماز پوری کی تو اس کو سلام پھیرا دیا. تو اس میں آسان طریقے ہے نا، دونوں فارغ ہو جائیں گے، ادھر ادھر جانے کی بار بار ضرورت نہیں پڑے گی. 16 طریقے ہیں، 16 طریقے جو بھی پڑھ لے وہ درست. صفت و فی الحضر، اگر حضر میں جنگ پیش آ جائے، دشمن زیادہ ہو، اگر نماز میں لگ جائے تو دشمن کے خطرے کا اندیشہ ہو تو پھر کیا کرے؟ وَإِنْ كَانَ الْقِتَالُ فِي الْحَضَرِ حَيْثُ لَا قَصْرَ لِلصَّلَاةِ، نماز تو کم نہیں پڑے گا، 3 4 4 2 2. صلت الطائفۃ الاولی رکعتین مع الامام، تو پھر 4 رکعت میں سے 2 رکعت امام کے ساتھ ایک طائفہ پڑھے گا، رکعتین وحدہ، اور 2 اپنے لیے پڑھ لے. والامام قائما، وتأتی طائفۃ الاخری، اور دوسرا طائفہ آئے گا، فیصلی بھی والامام رکعتین، ان کو بھی پڑھائے گا، پھر بیٹھا رہے گا. یہ طریقہ آسان زیادہ ہے. اور احناف حضرات دوسرے طریقے کو ترجیح دیتے، وہ یہ کرتے ہیں نا کہ امام 2 رکعت پڑھائے، پھر امام یہ طائفہ چلا جائے، دوسرا جو ان کو 2 رکعت پڑھائے، پھر امام سلام پھیرے گا، وہ طائفہ اپنے لیے نماز پوری کرے، یہ طائفہ اپنے لیے نماز پوری کرے. اذا لم يمكن قسمت الجيش لاشتداد القتال، اگر ایسا ہو کہ لشکر کا، فوج کا دشمن کی زیادہ ہونے کی وجہ سے اور لڑائی کی سخت ہونے کی وجہ سے تقسیم کرنا ممکن نہ ہو تو پھر کیا طریقہ کرے؟ تو پھر فرما رہے ہیں اسی صورت میں صلوا فرادى على أي حال كانوا مشاة أو ركبانا للقبلة ولغيرها يؤمنون ایماء. پھر طریقے کہ الگ الگ آدمی نماز پڑھ لے، ہر آدمی اپنے لیے نماز پڑھ لے، پیدل ہو تو پیدل پڑھے، اگر کوئی سواری پر ہو، گھوڑے پر یا گاڑی میں تو ادھر پڑھ لے، پھر بعد میں دیکھ لے اگر کوئی مسئلہ پیش آئے، قبلے کی طرف رخ ہو یا قبلے کی طرف نہ ہو، مشکل نہیں، کیونکہ ادھر جنگ کی جنگ پر نگاہ رکھنا ضروری ہوتا ہے. الطالب للعدو او الحارب منه، اگر ایک شخص دشمن کو ڈھونڈ رہا تھا، دشمن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تتر بتر ہو جاتے آدمی ادھر ادھر، پھر پرت کے پیچھے پڑ جاتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کبھی. مثلا ایک دشمن اس کے پیچھے لگ گیا، وہ بھاگنے لگا، بھاگنے بھی پیچھے گیا، دور گیا، اس کے پیچھے پکڑ نہ سکا. یا ایک آدمی دشمن سے بھاگ گئے، دشمن زیادہ تر بھاگنے کا مقصد یہ ہے کہ میدان چھوڑ دیا کہ اب ہمارے لیے پیچھے جانا بہتر ہے، پھر بعد میں دیکھیں گے. تو اس کی بات بتا رہے. من طلب عدو یخشى فواته وطلب عدو یخشى ایسپر به صلی علی ای حال کان. اس طرح سے اگر ایک آدمی ہے وہ دشمن کے طلب میں لگا ہے کہ اگر میں نے اس مرتبہ دشمن کو موقع دیا تو بھاگ جائے گا، اس نے بار بار تنگ کر کے ہماری اسلامی عزت کو کیا کر دیا، ٹھیس پہنچایا، اب اس کا موقع ہے، کیونکہ نماز پڑھیں گے تو پھر ہی جائے گا. یا یہ کر لے کہ دشمن کو چھوڑ دیا، اب کہاں تک بھاگیں گے، اس کے پیچھے نماز فوت ہو جائے گی. یا دشمن اس کے پیچھے لگ گیا تھا کہ اگر میں جماعت کے ساتھ پڑھوں گا یا آہستہ آرام سے پڑھوں گا اور وہ طریقہ بناؤں گا جو تمام شرائط ہوتی ہے، پھر تو ممکن ہے دشمن مجھے مار دے، حملہ کر لے. تو پھر صلی علی ای حال کان ماشن و سائن القبل وغیرہ، تو بھی یہی طریقہ ہے کہ پھر کیا کرے، پیدل ہو تو پیدل پڑھے، یا جا رہا ہو تو کیا کر لے، ادھر پڑھ لیا، سواری پر وہ پڑھ لے، یعنی ادھر سواری کو نہ روک لے کہ اچھی طرح سے کیا کر کے قبلہ رخ ہو جائے. دشمن تو پیچھے سے بھی آ سکتا ہے نا، جس طرف سے اندیش اسی طرف منہ کر سکتے. وهذا كل من خاف على نفسه من انسان و حیوان وغیرهما صلی صلاۃ الخوف. اور اس کے لیے شاہد یہ ہے نا کہ فإن خفتم فرجالا وركبانا. عبداللہ بن انیس سے کبھی یہ عمل تھا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حذلی کی طلب میں بھیجا تھا. فقال صاحب کہتے ہیں عبداللہ کہ لما خفت يكون بيني وبين ما يؤخر الصلاة فانطلقت امشي وانا اصلي اومئ ایماء نحوه، کہ جب مجھے اندیشہ ہو گیا کہ اگر میں نماز پڑھنے لگ جاؤں گا تو یہ دشمن تو مجھ سے بھاگ جائے گا، دور نکل جائے گا، تو میں نے چلتے چلتے میں نماز پڑھی اور اشارہ کرتا رہا. جھک جھک کے آدمی کر سکتے ہیں نا، چلتے چلتے میں جھک جھک کے آدمی رکوع سجدہ پورا کر سکتے ہیں.
تو پھر میں قریب گیا اس کے اس طرح کی کرنے میں، تو یہ طریقہ بھی کر سکتا ہے۔